اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، جس میں انسان، حیوان، جنات اور فرشتے شامل ہیں، اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی جنس یعنی نوع انسانی میں سے ہوں، یا پھر ان اشیاء میں سے جن کو وہ جانتے تک نہیں۔ یعنی اس دنیا میں ان اشیاء کے جوڑے بھی موجود ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا۔ اللہ نے جس طرح انسانوں کا جوڑا بنایا، بالکل اسی طرح جنات کے جوڑے بھی بنائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی بیاہ نہیں کرتے، لیکن قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی بھی کرتے ہیں اور بچوں کو جنم بھی دیتے ہیں۔ اگرچہ جنات کے بچوں کو جنم دینے کا عمل انسان سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جنات انسانوں کی طرح مادی وجود رکھنے کی بجائے اور طرح کا وجود رکھتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ کیا جنات کی شادی بھی انسانوں کی شادی کی طرح ہوتی ہے؟ کیا ان کی شادی میں بھی نکاح پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں ہی کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا اور ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ ڈشز شامل ہوتی ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار و محبت جیسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں۔ جنات کی شادی میں بھی نکاح پڑھایا جاتا ہے، جس کا اعتراف ایک مولانا صاحب کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جنات کا نکاح پڑھایا۔ مولانا صاحب کا نام نواب علی شاہ ہے، اور مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ ایک روز رات کے پہر جب میں سو رہا تھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری عادت تھی کہ چاہے میں جتنی بھی گہری نیند میں ہوتا ہوں، دروازے پر ذرا سی دستک ہوتی ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں جاگ گیا اور اٹھ کر باہر دروازہ کھولا۔ جب میں نے باہر دیکھا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہیں پہچانا اور کہا، جی فرمائیے کیا کام ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے ہاں ایک شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو نکاح پڑھوانے کے لیے لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ پھر میں نے ان دونوں کے نام پوچھے، ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس کا نام جنجار ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کافی عجیب نام ہے۔ خیر میں تھوڑی دیر کے بعد ان کے ساتھ چل پڑا۔ مولانا نواب علی صاحب بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر ہم گاؤں کے میدان میں پہنچے جہاں شامیانہ سجا ہوا تھا۔ وہاں خوب رونق اور چہل پہل، لائٹنگ کا بھی خوب انتظام تھا۔ ہم شامیانے میں داخل ہوئے۔ ابھی میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں آواز آئی، خوش آمدید مولانا صاحب۔ میرے سامنے شلوار قمیض میں ایک شخص کھڑا تھا، جس کے بارے میں جنجار نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ دلہے کا باپ ہے اور اس کا نام سردار مانس ہے۔ اس کے بعد سردار مانس نے کہا، آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ جب ہم تھوڑی آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی، جس کا نام شرمت صاحب تھا۔ میں حیران تھا کیونکہ یہ سب چہرے وہاں اجنبی تھے اور میرا جاننے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ میں اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں تو گاؤں کا کوئی بھی انسان موجود نہیں۔ اس پر شرمت صاحب نے کہا، اچھا آپ اس لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد شرمت صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس لڑکے کو کچھ کہا۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ اس کی تھوڑی دیر کے بعد میں نے نظر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نظر صاحب اسی گاؤں میں دکاندار تھے۔ اس کے بعد احمد خان اور شیر علی بھی ملے اور شاہد خان کو بھی میں نے دیکھا، لہٰذا مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے نظر صاحب سے ان کی دکان کے بارے میں بھی سوال کیا کہ اب کی دکانداری کیسی چل رہی ہے۔
نظر صاحب نے چونکتے ہوئے جواب دیا کہ دکان اچھی چل رہی ہے۔ اسی طرح گاؤں کے دوسرے لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی۔ اتنے میں افق صاحب نے آواز دی، مولوی صاحب آئیے نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی چلیے۔ پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھوایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیے، بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو کہ بے حد لذیذ تھا۔ اس کے بعد افق اور جنجار جو مجھے لینے آئے تھے انہوں نے مجھے واپس میرے گھر تک چھوڑ دیا اور خود بھی واپس چلے گئے کیونکہ ابھی اندھیرا باقی تھا۔ میں تو وضو کر کے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے خیال آیا کہ اگر نماز فجر کا وقت قریب ہونے کا ہوا تو پہلے میں نماز پڑھ لوں گا کیونکہ شادی میں آنے جانے کی وجہ سے کافی وقت لگ چکا ہے۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو بہت حیران ہوا کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس شادی میں مجھے کافی وقت لگا تھا۔ اسی سوچ میں میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں صبح اٹھا تو میں اسی گاؤں گیا اور رات میں جن لوگوں سے ملاقات کی تھی ان سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو رات کو کہیں نہیں گئے بلکہ اپنے گھر میں سو رہے تھے اور انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ میں نے رات کو یقیناً شادی میں شرکت کی تھی۔ بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جس شادی میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ دراصل یہ جنات نظر صاحب اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے روپ میں آئے تھے۔ اب مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جنات کے جوڑے کا نکاح پڑھایا ہے۔ میرے لیے یہ بات اچھی تھی کہ وہ جنات برے نہیں تھے بلکہ اچھے اور مسلمان جن تھے جنہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بعض علماء کرام اپنی کتابوں میں جنات کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ خالص جنات جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ مرتے ہیں اور نہ پیدا ہوتے ہیں، اور جنات کی ایک قسم یہ ہے جو کھاتے ہیں اور شادی کرتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ روحانی علوم رکھنے والے ایک پیر صاحب بیان کرتے ہیں جو کہ ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے جن لوگوں کا جنات سے پالا پڑا ہوتا تھا۔ وہ روحانی علوم رکھنے کی وجہ سے جنات سے باتیں کرتے اور ان کو ڈرا کر بھگا دیا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ کچھ لوگ پیر صاحب کے پاس گئے، ایک جن زادی زمیندار پر عاشق ہو گئی ہے۔ چنانچہ پیر صاحب اس کے پاس گئے اور اس جن سے بات کی کوشش کی۔ پتہ چلا کہ وہ ایک جن زادی ہے جو زمیندار پر عاشق ہو گئی تھی۔ پیر صاحب نے اس جن زادی سے بات کی اور اس کو سمجھایا کہ ایک انسان کے ساتھ اس کی شادی ناممکن بات ہے، یہ بات ہماری شریعت کے خلاف ہے، لہٰذا تم اس کی جان چھوڑ دو۔ کافی بحث کے بعد جن زادی آخرکار مان گئی، مگر اس نے پیر صاحب سے ایک وعدہ لیا کہ جن زادی کی شادی جب بھی ہوگی تو اس کا نکاح پیر صاحب پڑھائیں گے، جس پر پیر صاحب رضامند ہو گئے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کئی جنات کے نکاح پڑھوائے تھے۔ اور پھر پیر صاحب نے جن زادی کا نکاح پڑھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور تو اور جنات انسانوں کی طرح تہوار بھی مناتے ہیں۔